वालेकुम अस्सलाम ورحمۃ اللہ. صفیہ بنت عبدالمطلب رضی اللہ تعالیٰ عنہا. ٹھیک ہے، یہ وہ پہلی مسلمان خاتون ہیں جنہوں نے دین الہی یعنی دین اسلام کی دفاع کے لیے یعنی اسے ڈیفینس کرتے ہوئے فائٹ کی تھی، اور سب سے پہلے انہوں نے خواتین میں ایک مشرک کو موت کی نیند سلایا تھا. یہ جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھوپھی ہیں، یعنی ان کے جو والد ہیں وہ کون ہوئے؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب، اور ان کی جو والدہ ہیں ان کا نام ہے حالہ بنت وہب، جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی جو امی تھی نا آمنہ بنت وہب، ان کی بہن ہے. اور جناب ان کے جو بیٹے ہیں وہ ہیں زبیر بن عوام رضی اللہ تعالیٰ عنہ. اگر آپ کو یاد ہو تو یہ عشرہ مبشرہ میں آتے ہیں. ٹھیک ہے. اچھا، صفیہ بنت عبد المطلب جو ہیں، ان کی جو پہلے شوہر ہیں ان کا نام ہے حارث بن حرب، جو ابو سفیان کے بھائی تھے. اور پھر ان کے انتقال کے بعد ان کی شادی ہوئی عوام بن خویلد سے، جو حضرت خدیجہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زوجہ مبارکہ ہیں، امہات المومنین میں سے ہیں، ان کے بھائی سے پھر ان کی شادی ہوئی. ٹھیک ہے. اچھا، جب ان کی شادی جو ہے وہ حضرت خدیجہ کے بھائی سے ہوئی تو تب ان کے ایک بیٹے جن کا نام ہے زبیر بن عوام پیدا ہوئے. اچھا، ان کی تربیت میں انہوں نے شروع میں ہی جو ہے ان کے حضرت خدیجہ کے بھائی کا تو انتقال ہو گیا عوام بن خویلد کا، تو پھر انہوں نے اپنے بیٹے زبیر بن عوام کی ساری تربیت کی، اور ان کو جو ہے ایسے انہوں نے ان کا براٹ اپ کیا، ایسے پالا کہ وہ بہت ہی بہادر قسم کے جو ہے وہ سولجر بنے. اچھا، جب آپ کو پتہ ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ حکم ہوا تھا کہ اپنے رشتہ داروں کو اسلام کی دعوت کھلم کھلا دیجیے، بتائیں، تو تب جو ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب خطاب کیا تھا نا تو اس میں انہوں نے بولا تھا فاطمہ بنت محمد، صفیہ بنت عبد المطلب، بنو عبد المطلب، سب کو بلا کے کہا تھا میں اللہ کی جانب سے تمہارے لیے کسی چیز کا مالک نہیں، قیامت کے روز صرف عمل ہی کام آئیں گے. یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بتا دیا تھا سب کو نام لے کے، اپنے رشتہ داروں کو بھی، کہ بھلے سے میں تمہاری فیملی میں ہوں لیکن تم نے خود ہی جو ہے وہ کرنی ہے ساری اچھے کام جنت میں جانے کے لیے. حضرت صفیہ جب اس میں کیا ہوا تھا آپ کو پتہ نا، ان کے رشتہ جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سب کو یہ جب پیغام دیا اپنے رشتہ داروں کو، ابو لہب جو ہے وہ ان کا سگا چچا ہوتا تھا، لیکن اس کے باوجود بھی انہوں نے جو ہے اسلام قبول نہیں کیا تھا، بلکہ بہت مخالفت کی تھی. لیکن جو ان کی بہن ہے نا ابو لہب کی، یعنی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی پھپھی صفیہ بنت عبد المطلب، یہ جو ہے مسلمان ہو گئی تھی. پھر انہوں نے ہجرت بھی کی. اچھا، اب یہ سوچیے 60 ایئرس کی تھی، 60 ایئرس کی تھی یہ. اس وقت کی میں آپ کو یہ باتیں بتا رہی ہوں. دو ان کے بڑے اہم واقعات، ایک غزوہ احد کا اور ایک غزوہ خندق کا. غزوہ احد میں کیا ہوا تھا کہ جب غزوہ احد ہوئی ہے نا تو اس وقت یہ بھی ساتھ گئی تھی، اور ان کا کام کیا تھا کہ جو مجاہدین تھے وہ اگر جو زخمی ہو جاتے تھے ان کی مرہم پٹی کرتی تھی، یعنی ان کی دیکھ بھال کرتی تھیں، پانی پلاتی تھیں، اور تیر وغیرہ ان کو صحیح کرنے میں خدمت سے انجام دیتی تھی. اور اس مطلب تھیں بھی بڑی جوش والی اور بڑا ایمان تھا ان میں، بڑی بہادر تھیں. اب جنگ احد میں، غزوہ احد میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ان کے اپنے بھتیجے شامل ہیں، ان کے حقیقی بھائی حضرت حمزہ نے حصہ لیا، ان کے اپنے بیٹے زبیر بن عوام بھی اس جنگ میں تھے. اب ہوا یہ کہ آپ لوگوں کو جیسے پتہ ہی ہے کہ غزوہ احد میں مسلمانوں کے جو ہے شکست کی طرف گئے، کیونکہ ایک 50 کچھ تیر انداز وہ تھے جنہوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی نافرمانی کی تھی، اور وہ ہمارے غنیمت لینے نیچے اتر آئے تھے. اور اس وجہ سے جو ہے خالد بن ولید جو سب مسلمان نہیں تھے انہوں نے پلٹ کے حملہ کر دیا تھا، جبکہ مسلمانوں سے پہلے جیت رہے تھے بہت. لیکن اس کے بعد جو ہے مسلمان بیچ میں پس گئے، یعنی دونوں طرف سے مشرکین نے حملہ کر دیا. بہت سے جو ہے بھگدڑ مچ گئی، ادھر ادھر بھاگنے لگ گئے. جب انہوں نے یہ دیکھا کہ یہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جو ہیں وہ اکیلے جو ہے فائٹ کر رہے ہیں اور کوئی ان کے ساتھ اس طرح نہیں، تو یہ جوش میں انہوں نے اب جو پانی وانی جو تھا نا جو لے کے مشکیزے میں تھی، انہوں نے وہ پٹخا آگے بڑھی، ایک زخمی سے صحابی تھے ان سے نیزہ گھسیٹا اور دشمنوں سے لڑنے کے لیے کود پڑی. اور وہاں جا کے انہوں نے سارے مسلمانوں کو بھی کہا کہ تم لوگ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو اکیلے کیسے چھوڑ سکتے ہو، کیسے پیچھے، سب کو جوش دلایا انہوں نے.
اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب یہ دیکھا کہ ایک خاتون سوچی اتنی عمر کی اور ان کی پھپھی اس طرح سب کو مارتی دھاڑی اب بیچ میں آ رہی، انہوں نے جلدی سے جو زبیر بن عوام ان کے بیٹے نے ان سے کہا کہ اپنی امی کو روکو جا کے ایسا، کیونکہ اس وقت حضرت حمزہ کی شہادت ہو چکی تھی۔ اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو یہ فکر ہوئی کہ ایسا نہ ہو کہ اپنے بھائی حضرت حمزہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو دیکھیں، کیونکہ ان کو جب شہید کیا تھا نا تو کافروں نے ان کی جو باڈی تھی اس کے ساتھ بہت برا حشر کیا تھا۔ جیسے اگر آپ کو یاد ہو تو ہند نے جو بعد میں مسلمان ہو گئی تھی، انہوں نے جو ابو سفیان کی بیوی بھی تھی، انہوں نے پورا ان کا اس طرح پیٹ کاٹ دیا تھا جب ان کی شہادت کیا، یعنی باڈی کے ساتھ بڑا جو ہے وہ بہت ہی زیادہ اس کو کٹ کر دیے تھی جگہ جگہ سے، یوں سمجھیے۔ تو بہرحال تو انہوں نے کہا کہ زبیر بن عوام سے کہا کہ روکیے اپنی امی کو، ایسا نہ ہو اپنے بھائی کو اس حالت میں دیکھیں انہیں تکلیف ہو، لیکن انہوں نے کہا کہ مجھے آ کے جانے تو بھئی ان کو پتہ تھا نا کہ انہوں نے ان کے بھائی نے جو بھی قربانی دی اللہ کی راہ میں دی، اور جو اللہ کی راہ میں قربانی دیتا ہے اس کا تو بہت اونچا مقام ہے، کیونکہ آپ کو پتہ ہے قرآن میں آتا ہے کہ شہید جو ہے اس کو مردہ مت کہو، وہ زندہ ہے، وہ اللہ کے پاس روزی دیے جاتے ہیں، ہم نہیں جانتے وہ کس طرح ہے کیا ہے، لیکن وہ وہاں زندہ ہے۔ تو جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ دیکھا کہ بڑی ایمان کے ساتھ مضبوطی کے ساتھ تو انہوں آ رہی ہیں، تو انہوں نے پھر اپنے زبیر بن عوام سے کہا جانے دو اپنی امی کو۔ پھر وہ اپنے بھائی کے پاس گئیں، ان کو دیکھا اور انہوں نے کہا یہ سب جو ہے اللہ کی راہ میں یہ شہید ہوا ہے، اللہ تعالیٰ کے فیصلے پر میں راضی ہوں اور مجھے اللہ سے صبر کروں گی، میں اللہ سے ثواب کی امید رکھوں گی۔ اچھا یہ تو ایک واقعہ تھا، اب دوسرا میں آپ کو بتاتی ہوں۔ غزوہ خندق کو اس سے بھی زیادہ جو ہے وہ انہوں نے بہادری اس میں دکھایا۔ ہوا یہ کہ جب غزوہ خندق کے لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارادہ کیا تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کیا کرتے تھے، کسی بھی غزوے میں جاتے وقت جو بچے اور خواتین ہوتے تھے ان کو کسی محفوظ مقام میں ایک ساتھ جمع کر دیتے تھے تاکہ پیچھے سے دشمن اس طرح حملہ نہ کرے۔ تو کیا ہوا کہ انہوں نے غزوہ خندق کا جب آغاز تھا تو مدینہ کی تمام مسلمان جو خواتین اور بچے تھے ان کو حسان بن ثابت رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے ایک قلعے میں، ایک کیسل میں محفوظ کر دیا۔ وہ ان کا یعنی قلعہ تھا حسان بن ثابت کا، ان کو ان کی فیملی سے ان کو ملا تھا۔ اب یہ وہاں تھی اور ان کے ساتھ اور بھی ساری مسلمان اور بچے اور خواتین۔ اب ہوا یہ کہ ابھی جو ہے صبح یعنی ابھی اندھیرا ہی تھا، صبح نہیں ہوئی تھی، تو انہوں نے کیا دیکھا کہ کوئی نا ان کو محسوس ہوا کہ کوئی ان کے قلعے کے پاس ہے۔ پھر انہوں نے جب اور غور کیا، قریب جا کے محسوس کیا تو ان کو کوئی آہٹ بھی محسوس ہوئی۔ انہوں نے دیکھا تو ان کو ایک نظر آ گیا، یہودی مشرک، وہ وہاں گھوم رہا تھا، وہ جاسوسی کر رہا تھا تاکہ پتہ چل جاتا کہ قلعے میں مرد حضرات نہیں ہیں، خالی خواتین اور بچے ہیں، تو ان پہ حملہ کر دو۔ اب انہوں نے کہا اگر اس کو پتہ چل گیا یہاں کوئی نہیں ہے اور اس نے یہ تو حملہ کر دے گا، ہو جاتے مسلمانوں کو جب یہ خبر پہنچے گی جنگ میں کہ ان کے پیچھے سے پورے گھروں پہ حملے ہو گئے تو ان کے تو اور حوصلے کم ہو جائیں گے، پریشان ہو جائیں۔ انہوں نے کہا کہ اب میں کیا کروں، اب سوچی خاتون ہیں، اتنی بوڑھی ہیں، ان کی اب بہادری دیکھیں۔ انہوں نے کیا کیا، انہوں نے ایک چھڑی سمجھی ایک اٹھائی جو ان کے پاس موجود تھی، اور اس کے بہت ہی خاموشی سے بہت ہی یہ بالکل دروازے کے پاس گئی، اور وہاں پہنچنے کے بعد انہوں نے پہلے پورا معائنہ کیا کہ کیا ہے، کہاں ہے، کیسے ہے۔ جیسے ہی وہ ان قریب آیا دروازے کے، انہوں نے تو بھئی ایسا اس کو لاٹھیوں سے ڈنڈوں سے ایسا مارا کہ اس کا بھرتا نکال دیا، اور اس کے بعد انہوں نے اوپر سے جا کے اس کا سر نیچے پھینک دیا۔ اور وہاں پہ جو لوگ بیٹھے تھے باقی مشرک تھے، یہود تھے، انہوں نے جب یہ دیکھا تو انہیں لگا شاید اوپر تو اندر قلعے میں مجاہدین موجود ہیں، تو وہ گھبرا گئے، ڈر گئے اور ایسا بھاگے وہاں سے۔ تو یہ کردار تھا صفیہ بنت عبد المطلب کا، اور یہ وہ پہلی مسلم خاتون ہیں جنہوں نے دین اسلام کے خاطر کسی مشرک کو قتل کیا۔ ٹھیک ہے، چلیں، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔